السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ آج آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک تلاوت کی گئی ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہود نے کہا نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں۔ وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم۔ حالانکہ یہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح جو لوگ آسمانی کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین، وہ بھی انہی کی سی بات کہتے ہیں۔ تو جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان اس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہوں۔ وہ تو اس لائق بھی نہیں کہ بے خوف ہو کر مسجدوں میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 113 میں جو ترجمہ کیا گیا تھا اس میں کئی باتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی یہود تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے، پھر بھی یہودی عیسائیوں کو بے بنیاد کہتے ہیں۔ عیسائی حالانکہ تورات کے قائل ہیں، لیکن ضد میں انہوں نے بھی یہودیت کو بے اصل قرار دے رکھا ہے۔ بس تورات پر ایمان رکھنے اور اس کو پڑھنے کے باوجود ان دونوں کا ایک دوسرے کو بے بنیاد قرار دینا حیرت انگیز ہے۔ اسی طریقے سے
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اس سے مشرکین عرب اور عام کفار مراد ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. آخرت کے فیصلے سے مراد ثواب و عذاب ہے، ورنہ حق و باطل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان کے ذریعے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. یعنی آیت نمبر 114 میں أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. تو اس میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہوں. وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ بے خوف ہو کر مسجدوں میں داخل ہوں. تو اس سے یہاں پر اہل مکہ مراد ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو عمرہ کرنے سے منع کیا تھا. اسی کے نتیجے میں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی توحید پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود اللہ کے گھر میں داخل ہوں، جائے کہ دوسروں کو اس سے روکے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس آیت میں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں سے عداوت کے جوش میں تورات اور بیت المقدس کی بے حرمتی سے بھی باز نہ رہے، حالانکہ خود تورات پر ایمان رکھتے تھے اور بیت المقدس کو قابل احترام جانتے تھے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جگہ کے مسجد قرار پانے کے لیے عام اجازت کا ہونا ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہو، کسی کے لیے رکاوٹ نہ ہو. جس طریقے سے بعض مساجد میں یہ بات لکھ کر کے لٹکا دی جاتی ہے کہ فلاں طبقے کا شخص اس مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، فلاں قبیلے کا شخص اس مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جو شخص ان چیزوں سے روکتے ہیں، جو شخص مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو وہ خود اس مسجد میں ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے، اس میں بتا دیا گیا. تو لہٰذا کسی بھی شخص کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے اور اذن عام ہونا چاہیے، عام اجازت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کسی مسجد کی حفاظت و صیانت یا کسی خاص ضرورت و مصلحت کے تحت کچھ اوقات کے لیے اگر مسجدیں بند رکھی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کا مقصد اللہ کے ذکر سے منع کرنا نہیں بلکہ مسجد کی حفاظت و صیانت ہے. جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو کیا گیا کہ مسجدیں بند رکھی گئی، کچھ ہی افراد کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی. تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے عوام کو نقصان ہو رہا تھا، عوام کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی، پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے مسجدیں بھی بند کر دی گئی تھی، اس میں صرف چند افراد ہی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسجد ہی میں آنے سے ہی روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، یہ نہیں تھا، بلکہ اس میں مسجد کی حفاظت بھی مقصود تھی اور دوسری بات عوام کی حفاظت بھی مقصود تھی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. یعنی اللہ کی ذات کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے کہ اس طرف خدا ہو دوسری طرف نہ ہو، اس لیے ایک ہی رخ پر اصرار کر کے کوئی معنی نہیں. قبلہ مقرر کرنے کا مقصود یکسوئی، ذہنی ارتکاز اور اجتماعیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس سمت میں عبادت کا حکم دے ادھر رخ کرنا کافی ہے،
اور قبلے کا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب۔ اسلام کی آمد کے وقت عرب کے گرد و پیش جو قومیں آباد تھی وہ عبادت میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرتی تھی، اس لیے خاص طور پر ان سمتوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کیا، اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جو کسی حکم شرعی کو منسوخ کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے مستدرک حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت جو ہے مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سواری جس رخ پر چل رہی ہو اسی رخ پر نفل نمازیں ادا کرنے کا تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 244 باب جواز الصلاۃ النافلہ میں یہ حدیث موجود ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کسی نے سفر میں استقبال قبلہ کے بغیر نفل نماز کا مسئلہ دریافت کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت کی ہو، تو اس سے انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ آیت خاص اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال فقہا اس پر متفق ہے کہ حالت سفر میں جب آدمی سواری پر سوار ہو تو نفل نماز میں استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے۔ یہ رد المختار میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں، مفسرین نے یہاں وسعت کے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ رحمت خداوندی کی وسعت، علم الہی کی وسعت، کائنات کا احاطہ۔ اردو مترجمین میں مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا بخشش والا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محیط، اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وسعت والا سے کیا ہے۔ یہ تیسرا ترجمہ آیت کے سیاق سے زیادہ ہم آہنگ ہے، یعنی ایک ہی سمت کے قبلہ ہونے پر اصرار درست نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہی سمت میں مرکوز نہیں بلکہ ہر چہار طرف کو شامل ہے۔ لہذا اس میں یہودیوں کو اس میں جواب دیا گیا ہے، وہ اعتراض کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کو اس میں جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام